السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل رمضان بیان کر رہا ہوں۔ میں سو رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت یعنی ہنسی خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وسعت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا و مساکین کے ساتھ مدارت یعنی عزت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات یعنی برابری ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحری کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالی امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو یعنی حصے کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ اثار و غم خواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجوج حیرت کے کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ مثلاً لکھتا ہوں۔ ابو جہم کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چاچا جاد بھائی کا تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق یعنی کچھ بھی جان باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ چاچا جاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں
ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صحابہ کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو لوٹ کر چاچا جاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا ہے۔ یہ ہیں تمہارے اسلاف یعنی بزرگوں کے ایثار کی، خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ رضی اللہ عنہم و ارضاہم و رزقنا اتباعہم آمین۔ روح البیان میں سیوطی رحم کی جامع الصغیر اور سخاوی رحم کی مقاصد میں سے باروایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 5 برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ اب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی یعنی رات گزارنے کی جگہ دے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے، تو حضرت سفیان ثوری سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اسے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت یعنی ڈر، نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں۔ روزانہ 50 آدمیوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ روح البیان افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ یعنی عام رحمت ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا
شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اس کے درمیانی حصے میں مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز سے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کو برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشوائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کی کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ عالم و علمہم اتم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھا بڑھا لیں، مگر اب جب بھی ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر ہے۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بہیا منہ سے روزے دار ملازم سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل یعنی کوتاہی ہو تو برسنے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور عنقریب ظالم لوگ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مسقات میں روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ میں اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق
मगर अल्लाह। इरशाद हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये कलाम तो तेरे सारे ही बंदे करते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूँ। वहाँ से इरशाद हुआ कि मूसा, अगर सातों आसमान और उनके आबाद करने वालों मेरे सिवा यानी मलाइका और सातों जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में कलमा तैयबा रख दिया जाए तो वही झुक जाएगा। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इखलास से इस कलमे को कहे, आसमान के दरवाजे उसके लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते कि कहने वाला कबाइर यानी बड़े गुनाह से बचे। आदतुल्लाह इसी तरह जारी है। ज़रूरत अम्मा की चीज़ को कसरत से मरहमत फरमाते हैं। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस कदर ज़रूरत की होती है उतना ही आम होती है। मसलन पानी है कि आम ज़रूरत की चीज़ है, हक़ ताला शानहू के पाया रहमत ने इसको किस कदर आम कर रखा है कि कोई महरूम ना रहे। फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो उसकी बदबख्ती है। मिल जुमला बहुत सी अहादीस इस फजीलत में वारिद हुई हैं जिनको इख्तिसारन मुख्तसर करने की वजह से तर्क किया जाता है। दूसरी चीज़ जिसकी कसरत करने का हदीस से वाला में इरशाद फरमाया गया वो इस्तिग़फ़ार है। हदीस में इस्तिग़फ़ार को भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, हक़ ताला शानहू हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और इसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनाहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनाहगार वह है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है, अगर तौबा करता है तो वो धुल जाता है वरना बाकी रहता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ के मांगने का अम्र फरमाया है जिनके बगैर चारा ही नहीं, जहन्नम का हुसूल और दोज़ख से अमन। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तुम्हें भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली है। यह है कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा यह है कि इनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीसरा, जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएं। चौथा, इसमें सरकश यानी शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। वे रमज़ान में
ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ ثانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو رحمت نہیں ہوئی۔ کاش میں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی آیات عطیہ تحفے کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالات میں ہو جاتی ہے حق تعالیٰ ثانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شراح حدیث کی شرح کرنے والے سے لفظ میں مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا یعنی امام مالک کی عربی شرح جوج المسالک کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ ثانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد یعنی دوری ناممکن بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلِ معین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھائیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کے ناقص رائے میں ان دانوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فتح کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔